بہت نارمل سمجھنا شروع. شرعیت کے اعتبار سے ہی کبیرہ گناہ ہے. ہم اس کو بہت نارمل سمجھنا شروع کر دیں. اٹس نیو نارمل ہے. یہ صغیرہ بھی ہو, اس کی تشریح کر دیجئے, کوئی کیا ہونا چاہیے. صغیرہ بھی ہو تو جتنی زیادہ یہ ہو رہا ہے تو کبیرہ بن جاتا ہے. لیکن یہ کسی کا حق مارنا, کسی کا حق کھانا, وراثت میں سے بہنوں کو بیٹیوں کو پورا حق نہ دینا, یہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ. کسی کا حق مارنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے. یہ تو چھوٹی بات ہے ہی نہیں. یہ چھوٹی بات ہے ہی نہیں, یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ ایک دیکھیں زمین کا جو ہے نا ایک بالشت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالشت کسی نے کسی کی زمین جو ہے ہتھیا لی نہ حق, جو اس کی بنتی نہیں تھی اس نے لے لی, تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے. اللہ اکبر. اللہ کہ تو نے کسی کے زمین ہتھیا لی تھی. تو کتنی بہنیں ہیں بیچاری وہ ترس رہی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی بہنوں نے ہمارا حق معاف کر دیا. بھئی پہلے بہنوں کو دو نا, ہاں وہ نوبت تو آنے دو, پہلے دو ان کو, ان کے ہاتھ میں دے دو, پھر اگر وہ واپس دے دیں پھر اس کو معاف کرنا سمجھیں. تو جا کے بھائی کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی وہ کرتے ہیں جن کو تھوڑا بہت اللہ کا خوف ہوتا ہے. جن کو نہیں ہے وہ تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرک بھر کے ہم نے جہیز کا دے دیا, بس ختم ہو گئی بات, ان کا حق ختم ہو گیا. دوسرے جن کو تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے وہ جا کے بہن سے کہتے ہیں کہ بہن آپ ہمیں معاف کر دیں, آپ ہمارے حق میں دستبردار ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کون سی بہن ہے جو بھائی کو جواب دے گی؟ تو وہ بیچاری کہتی ہے کہ بھائی آپ رکھ لیں. تو اگر آپ نے بھائی بہن سے واقعی معاف کرانا ہے تو پہلے آپ اس کا حق دیں, اس کو بتائیں کہ بیٹے آپ کا اتنا حق بنتا ہے, یہ حق آپ لے لیں, یہ آپ کا حق ہے. اس کے نام کروا دیں, یہ آپ کا حق ہے, یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن آپ کے نام کروا دی ہے. اب اگر وہ دینا چاہے تو کرے نا واپس, تو پھر کرے واپس. کون سی بہن واپس کرے گی؟ ہر کسی کو ضرورت ہے, ہر کسی کو. جب حق ہے, جب شریعت نے کیا, اور شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ اگر والد حیات ہیں تو کیا صورتحال ہے؟ اگر والد حیات ہے تو اس کے والد کے مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. بالکل غلط ہے یہ. جو لوگ والد بیچارہ بیمار پڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ ہمیں دے دیں, کسی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ والد کا حصہ ہے, وہ ماں کا ہے تو ماں کا ہے, باپ کا ہے تو باپ کا ہے. وہ حصہ اس وقت ان کی طرف منتقل ہوگا جب وہ فوت ہو جائیں گے. اس وقت ترکہ ہوگا. ترکے کی صورت میں ان کی اگر والد یا والدہ اپنی مرضی سے کسی کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. اس کو گفٹ کہتے ہیں. وہ پھر وراثت نہیں ہے, وہ گفٹ ہے. وہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں کسی کو. اور اگر وہ اپنی مرضی سے گفٹ دینا چاہیں تو وہ پھر سب کو برابر دینا پڑے گا, بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی. وہ وراثت کے اصول کے تحت نہیں ہوگا. اچھا, وراثت کا اصول اس وقت نہیں ہے. وراثت کا اصول صرف وراثت میں ہے, فوت ہونے کے بعد. ہاں جی, جو آپ نے گفٹ دیا تو گفٹ سب کو برابر دینا. چھوٹے بہن بھائیوں کو پالتے پوستے بڑا کرتے ہیں اور پھر وراثت میں ان کا حق بھی رکھ لیتے ہیں. کہا ہی جاتا ہے کہ جی بہنوں نے ہمیں معاف کر دیا, اپنا حصہ معاف کر دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں نا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹوں کے لیے کرتا ہے, یہ اخلاقیات کا حصہ اور اس کا اجر آپ نے اللہ تعالیٰ سے لینا, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے گا. دوسری طرف دیکھیں کہ آپ نماز کا طریقہ کار قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. ہاں, لیکن وراثت کے ایک ایک حصے کا ذمہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا, اور اس کو انبیاء کرام کے اوپر بھی نہیں چھوڑا, خود بتا دیا قرآن پاک میں کہ یہ حصے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں. سر آپ جمعے کی نماز جو ہے وہ پہلی صف میں پڑھ لیں, آپ چندے دے لیں, آپ صدقات کر لیں, آپ کسی کی بیٹی کی شادی کروائیں, آپ لوگوں کو عمرے کروائیں, جو کچھ بھی کروا لیں. اگر آپ نے کسی بہن کا حق کھا لیا ہے, روک لیا ہے, سر یہ سب کچھ زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہنیں جو ہیں یہ عدالتیں, میں بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدالتیں بھری پڑی ہیں ایسی بہنوں سے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر کیس کیے ہیں, اور کیس بھی انہوں نے کئی سال کے ترلے منتیں کرنے کے بعد کہ بھائی ہمیں ہمارا حصہ دے دو, اور یہ یعنی وہ اپنا حق نہیں لے پاتے. اور آپ ایک اور بات سوچیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بھائی نے اپنا حق بہن کے لیے وقف کر دیا ہو یا کہہ دیا ہو کہ میں اپنا حق, ہمیشہ بہنیں ہی اپنا حصہ جو ہے وہ کیوں معاف کرتی ہیں؟ سر میں کہتا ہوں آپ آج کی تاریخ کے اندر کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ کیش کی صورت میں دے اور اس کو کہ میں 2 دن بعد تم سے لے جاؤں گا, میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے. اگر ان سے نہیں, آپ دے دیں نا, کیش کی صورت میں دے دیں, 2 دن بعد آپ ان سے لے کے دکھائیں, مجھے نہیں کریں گی معاف. ان کو اپنی ساری ضرورتیں پتہ چلتی ہیں.
یہ معاف اس صورت میں ہوتی ہیں کیونکہ بہنوں کو بھائی بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھیں گے اور ہوتا ہے. جن بہنوں نے اپنے وراثتی حق کے لیے آواز اٹھائی ہے سر ان کے ساتھ تعلق ختم کر دیتے ہیں. اس سے بدتر اور جانوروں والی ہو گئی. پھر دیکھیں آپ کس طرح سے. سر میں ایسی بہنوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو بھائی آپ کو بلیک میل کرے وہ کہے کہ جی میرا اس کے ساتھ رشتہ ختم, اب جوتے کی نوک پر رکھیں نکالیں گھر سے رشتہ ختم. میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا. اس وقت میں اسلام نے بیٹی کو میراث میں حصہ دے کر بیٹی کی امپورٹنس کو بتایا. لیکن افسوس آج اسی اسلام کو فالو کرنے والوں سے جب کوئی بیٹی اپنا حصہ مانگ لے تو ایسے موسٹلی کیسز میں یہ بات رشتہ ختم ہونے کا ریزن تک بن جاتی ہے. یعنی اگر ایک بہن اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنے بھائی یا اور رشتہ داروں سے اپنا حصہ جو شریعت نے اس کو دیا ہے وہ مانگ لے تو بھائی یا رشتہ دار اس بات کو ایک گالی کی طرح سمجھتے ہیں اور بہت کیسز میں اس حصہ مانگنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور رشتے تک ختم کر دیتے ہیں. جبکہ ایسے بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی بہن کا حصہ اس کے مانگنے کے باوجود بھی نہیں دے رہے ہیں تو یہ پراپرٹی جو کہ اس بہن کا حصہ ہے یہ غصبی پراپرٹی ہی شمار کی جائے گی. یعنی اس بھائی کے لیے حرام ہو جائے گا اس پراپرٹی کا استعمال کرنا. یعنی اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا عذاب ملے گا اور آخرت میں تو سخت سزا ملے گی ہی. اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حرام کا مال کبھی کسی کو راس نہیں آتا. تو جو جس کا حق ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں ہی ادا کرے اور خوشی کے ساتھ ادا کرے, کیونکہ یہ حق آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں, اس کو یہ حق اللہ نے دیا ہے. بہنوں کا شرعی حصہ نہ دینا اور بھائیوں کا سارے مال پر قبضہ کر لینا شدید حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اگرچہ بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ نہ بھی کریں تب بھی ان کا شرعی حصہ دینا ضروری ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے شریعت میں ان کا حصہ مقرر کیا ہے. لہذا حکم شریعت کے خلاف اس طرح کے رسم و رواج پر عمل کرنا قطعاً حرام ہے. کیا ایڈوائز کریں گے؟ اس کا انہیریٹنس کلیم ہے, اس کو ڈر لگتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, دل میں خفگی ہے لیکن وہ اس کو کہہ نہیں پاتا. ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بلینکٹ رول تو ہر ایک کو نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اب کس قسم کی کانسیکوینسز ہوں گے ان کی فیملی میں, اور ناراضگی زیادہ تر یہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور آپ کو یہ لالچی کہہ دیا جاتا ہے یا یہ کہ تمہیں خیال نہیں ہے ہمارا, ہاں اس قسم کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں. آئی تھنک بات کو حکمت سے کرنا بھی ضروری ہے, خاص طور پہ اگر آپ کے پاس ٹف آڈینس ہو تو اسی طرح ہی فریم کیا جائے کہ بھئی اللہ کے احکامات ہیں, اللہ کے حدود ہیں, اللہ کی ڈیفائنڈ چیزیں ہیں. ہمارے پیاروں کے لیے بھی امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم ان کے ویلتھ کو صحیح طرح استعمال کر سکیں. سورہ نساء میں یتیموں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, انہیریٹنس کے ہیں, اور اسی کے درمیان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھوں کو ہلکا کر دیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق کو دیکھیں, قرآن یہ بتاتا ہے. آپ ہو سکتا ہو کسی عالم کو یا کوئی ایسی پرسنالٹی جو فیملی میں انفلوئنس والی ہو اس کو اپنے ساتھ پہلے ایگری کروائیں, پھر ان سے بات کھلوا دیں. تو یو ہیو ٹو یوز دا رائٹ اسٹریٹجی, بٹ یہ کام کرنے والا تو ہے. باپ کے انتقال کے بعد اگر بہن بھائی سے یہ کہے کہ میں اپنا حصہ وراثت میں جو بنتا ہے وہ معاف کرتی ہوں, مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے, تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حصہ ختم ہو جائے گا؟ اس کا یہ معاف کرنا شریعت کی نظر میں قابل اعتبار ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, بلکہ اس کا حصہ برقرار رہے گا. معافی کی صورت یہ ہے کہ بہن کا جو حصہ بنتا ہے اسے طے کر دیا جائے, الگ کر دیا جائے اور اس پر اس کا قبضہ دے دیا جائے. اس کے بعد بہن چاہے تو بھائی کو واپس کر سکتی ہے. اور کہہ دیتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا, تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے, معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. جب تک اس پر وارث کا قبضہ نہ ہو جائے تب تک وارث اس کا مالک ہی نہیں بنتا, تو وہ معاف کہاں کر سکتا ہے؟ معاف کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ وہ پہلے اس پر قبضہ کرے, اس کے ہاتھ میں وہ چیز آئے, اس کے بعد وہ چاہے جس کو دے اور چاہے جس کو نہ دے. بھائی فضیلت سناتے ہیں نا کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا, اس پر یہ حدیث ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ وہ صحابی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی میرا مال چھینے, تو آج کل کی ہماری بہنیں اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کریں اور دیکھیں, گویا کہ اس کو ایسا تصور کریں کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. ہماری بہنیں اگر یہ کہیں کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ اگر کوئی ہم سے ہمارا مال چھیننا چاہے تو ہم کیا کریں, سنیے نبی کا جواب. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے اپنا مال مت دو. آگے دیکھیے, تو اس نے کہا اگر وہ لڑنے لگے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے لڑائی کرو, لڑائی کرو اس سے. اگر آپ لڑائی نہیں کر رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ توڑ رہی ہیں,
آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بھائی سے لڑ کر کے اپنا حصہ لیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نہ دے تو لڑائی کرو. پھر کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے. تصور کریے آپ بات کہاں تک جا رہی ہے. یہ حدیث سنا رہے ہیں آپ کو, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث. اس نے کہا, پوچھا صحابی نے کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس نے تمہیں قتل کر دیا تو تم شہید کی موت مرو گے. بہت سے بھائیوں کو دیکھیے آپ, زمین اور جائیداد کے چکر میں کبھی بھائی کو گولی مار دے رہے ہیں, اور کبھی جو ہے ابا کو گولی مار دے رہے ہیں, کبھی اماں کو گولی مار دے رہے ہیں. یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو وہ شہید ہیں. وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا اگر میں اسے قتل کر دوں, یعنی اگر اس نے قتل کیا تو میں شہید ہوں, ٹھیک, لیکن اگر میں اسے قتل کر دوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. یعنی اپنا حق وصول کرنے کے لیے, اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے اگر تم نے قتل کر دیا اسے, تم پر گناہ نہیں, وہ جہنم میں جائے گا. تصور کریے آپ. جب یہ باتیں آتی ہیں نا لوگوں کے سامنے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے باتیں آ رہی, یہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ جہیز مت دیجئے, آپ کی استطاعت نہیں ہے مت دیجئے, اللہ کے وہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. جب ان کی شادی آپ کر رہے ہیں, ان کے گھر والوں سے آپ بات کر لیں, ان کے سسرال والوں سے کہ دیکھیے ایسا ہے بھائی, جہیز دینے کی ہماری استطاعت نہیں, ہم جہیز نہیں دے پائیں گے, ہم اپنی بہن کو اس کی وراثت کا جو حصہ ہے دے رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے بھوکال بنانے کی کہ ہم مرسیڈیز دے رہے ہیں اور ہم 4 ویلر دے رہے ہیں, یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جو آپ کچھ بھی دے دیں, آپ ساری دنیا اسے جہیز میں دے دیں, لیکن اللہ کی قسم اگر آپ اس کا حصہ نہیں دے رہے ہیں جس کی وہ وارث ہے, تو خدا کے وہاں آپ کی پکڑ ہوگی. تو بیگھے کے بیگھے ہڑپ کرنا چھوڑیے, ایک بالش بھی اگر زمین ہڑپ کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اور 7 زمینوں تک اسے دھسایا جائے گا. اور خاوند بھی اپنی بیوی سے کہے, خاوند نہیں کہہ پاتا ہے چونکہ بیویاں عام طور پہ برا مان جاتی ہیں کہ ان کو بڑی پڑی ہے ہمارے گھر میں لڑائی ڈلوانے کی, تو یہ بچوں کی ذمہ داری ہے. بچے کہیں اپنی ماں سے کہ اماں اپنا حق حاصل کرو, اگر ماموں جان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہو تو حق حاصل کرو اپنا, ورنہ ماموں جان تو گئے, ان کا کام ہو جائے گا. تو یہ بچوں کی بھی ذمہ داری ہے اگر وہ ماموں جان سے محبت